السلام علیکم۔ آ گئی ایک اچھا سا پیارا سا بلاگ لے کے۔ سبزی لے کے آئی، ابھی ٹماٹر لے کے آئی۔ ٹماٹر سے کھیل رہی ہے میری ناتی، اس نے پنی میں سے نکال دیے، ہری مرچ بھی، دھنیا بھی، اور ساری چیز نکال دی۔ یہاں میں چلی گئی پارک میں، گھر کے کام سے نمٹ کے تھوڑا من پریشان ہو رہا تھا، تو میں بچے کو بھی لے کے اپنے ساتھ اور چلی گئی پارک۔ یہاں تھوڑا ہم گھومے، تھوڑا آرام کرا، بہت اچھا لگ رہا تھا، ہریالی تھی بہت زیادہ۔ یہاں ہم نے ادھر ادھر تھوڑا سا دیکھا، کافی بڑا پارک ہے۔ گھاس بہت ٹھنڈی لگ رہی تھی تو میں نے لیٹ بھی گئی، اور میں یہاں کافی دیر بیٹھی، کافی دیر میں نے یہاں کافی ٹائم بتایا۔ ہم نے سوچا تھوڑا سا بلاگ بنا لیں، یہاں پہ تھوڑا تھوڑا کہیں کہیں کا میں نے ویڈیو شوٹ کرا۔ تو آگے جو میں بتانے جا رہی ہوں، تو آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں میں، جب آپ لوگ، پتہ نہیں کون لوگ نہیں چاہتے کہ ہم نہیں دیکھیں ویڈیو یا نہ سپورٹ کریں، باقی بہت لوگ ایسے ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں، ہے نا، اور کریں گے انشاءاللہ۔ تو جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں انہی کے لیے میں محنت کر رہی ہوں، باقی جو نہیں کرتے ان کی مجھے پرواہ بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ دیکھ کے منہ بناتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں کہ اس سے کیا ملے گا، کیوں بناتی ہو ویڈیو۔ ارے سنو، اپنے گروان میں جھانک لو، ہر گھر میں انسٹاگرام چل رہا ہے۔ انسٹاگرام کے تمہارے باپ کا ہے؟ یوٹیوب تو اگر یوٹیوب پہ میں ویڈیو ڈال رہی ہوں تو سوشل میڈیا ہو گیا، اور انسٹاگرام جو ہے وہ تمہارے گھر کا ہے، وہ پرائیویٹ ہے نا، اس کو دنیا نہیں دیکھے گی، وہ سوشل میڈیا نہیں ہے کیا؟ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کچھ لوگ، کتنی چھوٹی سوچ ہو گئی۔ اگر میں ویڈیو ڈال رہی ہوں تو سوشل میڈیا ہو گیا، کوئی اور ویڈیو بنا کے ڈالے جو لوگ سوچتے ہیں، ان لوگوں کو کہہ رہی ہیں، سب کو نہیں ہیں، تو ان کے لیے کچھ نہیں ہے بھائی واہ۔ جس کے گھر میں ویڈیو بنا رہے ہیں وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں ارے وہ تو ویڈیو بنا رہی ہے۔ ارے بھائی کیا ہو گیا، میں بنا رہی ہوں تو ویڈیو، تمہارا میں نے کیا بگاڑ دیا بتاؤ؟ آپ لوگوں کا کیا نقصان کیا میں نے، ہیں؟ حد ہو گئی، بالکل بھی کچھ بھی نہیں سوچتے، اٹھا کے منہ چل دیتے ہیں بولنے کے لیے۔ اب یہاں پہ میری ناتی کھیل رہی ہے، میں اس کو لے کے آئی جہاں پہ بہت اچھی ہری گھاس ہے۔ یہاں پہ نا تھوڑا تھوڑا ٹھنڈا ہے، کیونکہ گیلا تھا پانی، یہ پارک والے لوگ روز پانی لگاتے ہیں، تو یہ گھاس نا بالکل ٹھنڈی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہ تھوڑا گیلا ہوتا ہے۔ تو وہ کھیلنے آگے تک چلی گئی، دور تک، میں نے تھوڑا سا ویڈیو بنایا۔ اب دیکھو وہ مجھے دیکھ نہیں رہی ہے نا، دور تک چلی گئی، اب واپس آ رہی ہے، لیٹ گئی، وہ اس لیے لیٹ گئی کہ میں کہہ رہی ہوں میرے پاس آ جاؤ، یہاں بیٹھ جاؤ، تو وہ لیٹ گئی۔ دیکھو کتنے آرام سے لیٹی ہے۔ یہ میری ناتی ہے، اس کا نام ہے شفق ناز، ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، بہت ہوشیار ہے، اچھی باتیں کرتی ہے، بہت من لگاتی ہے، کھیلتی بھی ہے، پریشان کم کرتی ہے، کھیلتی زیادہ، اور زیادہ کچھ مانگتی بھی نہیں ہے، بہت اچھی بچی ہے ماشاءاللہ، اللہ اس کی عمر لگاوے۔ تو یہاں پہ بہت اچھا ہے، ایک دم سے پیڑ پودے، گھاس، ہریالی، پھلواڑی، گلاب، اور اچھے اچھے پیڑ، اور سب لوگ گھومنے آتے ہیں یہاں پہ، ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، بہت لوگ آتے ہیں، سب زیادہ تر فیملی ہوتی ہے، اپنے اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں یہاں گھمانے کے لیے، ہے نا۔ تو تھوڑا سا اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے، تھوڑا سا اپنے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے، حالانکہ ہم لوگوں کے لیے نکلتا نہیں ٹائم، لیکن تھوڑا سا وقت نکالنا چاہیے۔ یہاں پہ میں سفر کر رہی ہوں، سفر میں ہی میں نے تھوڑا سا ویڈیو شوٹ کرا، اور ماشاءاللہ کیا کروں، بس تھوڑا سا کہیں مجھے کام ہوتا ہے تو سفر تو کرنا پڑتا ہی ہے۔ یہاں میں آٹو میں گئی تھی، کیونکہ زیادہ تر سفر میرا آٹو میں ہی ہوتا ہے، تھوڑا سا دور ہے، یہ زیادہ دور ہے، اتنا بھی نہیں، مطلب 1 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا بھی راستہ ہوتا ہے، تو میں آٹو سے ہی کور کرتی ہوں۔ یہاں پہ تھوڑا سا میں نے بنا لیا ویڈیو، اور آپ لوگ دیکھتے تو ہیں، بہت لوگ ایسے ہیں جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں میرا ولاگ پورا، اور آپ لوگ یہ راستہ بتاؤ دیکھ کے کہ یہ راستہ کون سا روڈ ہے، یہ دلی روڈ ہے یا بلند شہر روڈ ہے یا میرٹھ روڈ ہے یا گڑھ روڈ ہے؟ اگر آپ لوگوں کی پہچاننے میں آ رہا ہے تو مجھے کمنٹ میں لکھ کے بتانا، ٹھیک ہے؟ میں نے اسی لیے بنایا کہ میں
بولوں گی کہ آپ لوگوں کو پہچان ہے یا نہیں ہے کہ یہ کون سا روڈ ہے۔ جس روڈ کو میں چل رہی ہوں اسی روڈ کا میں نے ویڈیو شوٹ کرا۔ یہاں سے کچھ ایسی پہچان آ رہی ہے کہ آپ لوگ پہچان سکتے ہو، لیکن مجھے کمنٹ کرنا ہے نا، مجھے کمنٹ بتانا۔ یہ روڈ یہاں سے دوسرا آ گیا، ابھی جو پہلے دیکھ رہے تھے وہ دوسرا روڈ تھا، اور یہ روڈ جو ہے یہ دوسرا ہے، اب دوسرا روڈ چالو ہو گیا ہے نا۔ تو وہ کون سا روڈ تھا اور یہ والا کون سا روڈ ہے۔ کافی کچھ چیزیں میں نے ایسی لی ہیں ویڈیو میں جو ایک پہچان ہوتی ہے کسی چیز کی، ایک نام ہی ہوتا ہے، نام ہوتا ہے اس کا کہ بھئی ہاں اس روڈ پہ یہ چیز بنی ہوئی ہے۔ اس طرح سے کچھ فیمس چیز ہے جو میں نہیں بتاؤں گی نام، میں بتاؤں گی تو پھر آپ لوگ تو جلدی سے پہچان لیں گے، ایک دم سے کمنٹ میں بتا دیں گے۔ میرے بنا بتائے آپ لوگ بتانا کہ یہ والا کون سا روڈ ہے۔ تو وہ پہلے جو دوسرا تھا اور یہ والا روڈ دوسرا ہے، اب آپ ہی بتائیں گے یہ کون سی سائڈ ہے نا۔ دیکھو کافی اچھی پہچان یہ بہت فیوریٹ جگہ ہے اور فیمس بھی جگہ ہے، یہ فیمس ہے، یہ شاید اس کو آپ لوگ پہچان گئے ہوں گے۔ بہت اچھا مطلب وہ ہے یہ لوکیشن۔ تو ابھی میں پہنچ گئی پارک میں اور یہاں پہ میرا چل رہا ہے ویڈیو شوٹ۔ میں ایک بہت ضروری امپورٹنٹ کام سے گئی تھی، بچوں نے کہا جب میں آ گئی کہ مما کہاں ہوں، میں نے کہا بھائی میں تو راستے میں ہوں، بولے ہمیں پارک جانا تھا۔ ٹھیک ہے بچوں میں آ رہی ہوں۔ ہم نے ترنت ای رکشہ منگایا اور ہم چلے گئے پارک گھومنے، سب مل کے گئے۔ ہم کبھی کبھی تو کھانا بھی بنا کے لے جاتے ہیں، پھر وہیں بیٹھ کے کھاتے ہیں ہے نا۔ کبھی کبھی تھوڑا سا، بس 2 مہینے میں 4 مہینے میں کبھی چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اب ہمارے شہر میں تو ہم جلدی جلدی جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، مہینے میں 2 مہینے میں کبھی کبھی چلے جاتے ہیں، ڈیلی تو گھر ہی رہتے ہیں ہے نا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم روز جاتے ہیں، روز نہیں جاتے، مہینے سے پہلے نہیں جاتے، 1 مہینے میں یا 2 مہینے میں ہم کبھی چلے جاتے ہیں جب کبھی زیادہ من ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ میں تھوڑا ٹہل رہی تھی کیونکہ یہاں پہ گھاس بہت اچھی ہے، میں نے چپل ایک طرف نکال کے رکھ دیے تھے، تھوڑا سا پیدل ننگے پیر چلی تھی گھاس پہ، بہت اچھا لگ رہا تھا، ٹھنڈا ٹھنڈا، بہت سندر۔ تھوڑا ادھر ادھر ٹہلی اور پھر میں چل دی تھوڑا آگے۔ اب گھر پہ رہ کے تو ہر وقت کام ہر وقت کام بھی تھوڑا نہیں بہت زیادہ ہے، کبھی مشین پہ سلائی کرنا، تو کبھی کھانا بنانا، تو کبھی جھاڑو برتن، تو کبھی کپڑے دھونا، کبھی ٹائم ہوا تو کھانا کھا لو، اس کے بعد تھوڑا سا آرام کر لو، یہی گھر کے روز کے کام ہوتے ہیں۔ ابھی ہم پارک میں سے واپس چلے تو ہم باہر نکل آئے، ہم نے میوری مل گئی تو ہم باہر میوری میں بیٹھ گئے۔ اب ہم واپس چل دیے اپنے گھر آنے کے لیے، یہاں پہ ہمارا گھر کا راستہ شروع۔ اب آپ لوگ پہچاننا یہ والا بھی راستہ کون سا ہے نا۔ میں تو ایک جہاں پہ یہ پیڑ آ رہے ہیں نا، میں ایک پیڑ کی جگہ بتا دوں گی کہ یہ وہاں ہے، لیکن میں ادھر سے نکل رہی ہوں، میں نکلتی ہوں، میں جانتی ہوں، میں اس لیے بتا دوں گی، لیکن آپ لوگ بتائیں گے تو مجھے اچھا لگے گا۔ ہاپوڑ میں سب سے مہنگی زمین ہے یہاں پہ، جہاں پہ اب یہ راستہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ لوکیشن بہت اچھی، فیمس جگہ ہے۔ اب تو آپ نے پہچان لیا، یہ تو پکا پہچان لیا ہوگا، لیکن پھر بھی اگر پہچانا ہے تو مجھے کمنٹ کرنا۔ ارے دیکھو یہاں پہ اتنا بڑا مال بننے جا رہا ہے ہمارے ہاپوڑ میں، یہ جہاں پہ اب آپ کو دیکھ رہا ہے جگہ،
یہ جگہ جو آپ کو دیکھ رہی ہے اتنا بڑا مال بننے جا رہا ہے یہاں پہ، اتنا بڑا مال بننے جا رہا ہے. جب تیار ہو جائے گا تو آپ لوگ یہاں آئیں گے. تو میں نے پہلے ہی دکھا دیا. دیکھو 4 بجے میں واپس لوٹی ہوں اور میں گئی تھی کتنے بجے، شاید 11 یا 12 بجے میں گئی تھی. اور مجھے اتنا ٹائم لگ گیا. یہاں پہ میں گئی ہوں، جہاں پہ میں گئی ہوں نا، یہاں پہ میں کیا بتاؤں، اتنا خطرناک راستہ. کم سے بھی کم مجھے 3 کلومیٹر پیدل چلنا پڑا. اور یہاں پہ راستہ اتنا بیکار ہو رہا ہے. آگے پل بن رہا ہے یہاں پہ، اور وہ بن رہا ہے انڈر پاس بھی بن رہا ہے، پل بھی بن رہا ہے. اور یہاں پہ کافی سارا اتنا بڑا کام چل رہا ہے یہاں پہ، اتنا بڑا کام ہے. اور یہ ہے مودی نگر پھاٹک. یہ پلکھوا میں ہے، مودی نگر پھاٹک بولتے ہیں اس کو. لیکن مجھے جانا تھا شاید کشن گنج بولتے ہیں یا صدیق پورہ. تو اب بس میں یہاں سے جب روڈ پار کر لوں گی، یہاں سے میں چلی جاؤں گی، یہ لائن کراس کر لوں گی، تو جہاں مجھے باجی کے گھر جانا ہے وہ بالکل یہاں پہ نزدیک میں ہے. ابھی یہاں سے میں کافی دور سے پیدل چل کے آ رہی ہوں. یہ آ گئی ریل کی پٹری. اب ریل کی پٹری مجھے پار کر دینی ہے. مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ یہاں پہ جو نا بند کر رکھا ہے یہ راستہ. اس لیے جب بند کر دیتے ہیں، جب ریل کا ٹائم ہوتا ہے، تو یہاں پہ کافی سارے لوگ کھڑے تھے. میں نے کہا بھائی ابھی تو نہیں نکلنا. سب لوگ بولے پیدل والے تو نکل جاؤ، کیونکہ جو سواری والے ہیں ان کے لیے راستہ بند ہو رہا ہے. جب ٹرین نکل جائے گی تب کھلے گا. میں پیدل تھی تو میں نکل گئی. بہت خطرناک راستہ ہے. کہیں کہیں تو اتنا مطلب اونچا نیچا راستہ تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ پیر رکھ رہی ہوں کہیں پیر نہ مڑ جائے یا میں گر نہ جاؤں. اتنا اونچا نیچا راستہ تھا. سب جگہ ریلوے کا سامان پڑا ہوا، تھوڑا سا راستہ ہے بس نکلنے کے لیے، ہے نا، اسی میں سے پیر رکھ کے نکل گئی. دیکھو سامنے بائی پاس ہے، اوپر چل رہی ہیں گاڑی، اور روڈ کے بالکل نزدیک ہے. لیکن جب راستہ اچھا نہیں ہے، اونچا نیچا راستہ ہے، کچا راستہ ہے، راستے میں کھڈے ہیں، سب جگہ نالی کھد رہی ہیں، مٹی پڑی ہے، سریا پڑا ہے، کافی ساری چیزیں پڑی ہیں، تو پھر تو تھوڑا سا بھی راستہ بہت بڑا لگتا ہے. اب دیکھو میں پورا راستہ آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں اور میں یہاں سے پیدل چل رہی ہوں. مجھے اتنا سارا پیدل چلنا پڑا کیونکہ میری مجبوری تھی. جب میں چلی گئی اور ٹائم کتنا تھا، صحیح 11 یا 12 بجے کا ٹائم تھا. اتنی تیز دھوپ تھی اور مجھے پیدل چلنا پڑا. یہاں سے میں اگر میوری بک کر لیتی ای رکشہ تو وہ 100 روپے میں بھی مجھے نہیں پہنچاتا، کیونکہ راستہ ہی نہیں تھا. پیدل والوں کا راستہ ہے اور ای رکشہ ابھی نہیں جا رہا. ای رکشے کا راستہ یہاں بند ہے. تو مجھے کئی مہینے ہو گئے تھے میں جا نہیں رہی تھی. لیکن میری باجی رہتی ہے یہاں پہ، وہ مجھے جانتی ہیں پرسنلی، مطلب میری سگی نہیں ہیں لیکن منہ بولی بہن ہے، اور مجھے بہت مانتی ہیں، بہت زیادہ مجھے یاد کرتی ہیں. کبھی کبھی زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے تو مجھے بہت زیادہ وہ بولتی ہیں. ان کی بیٹی ہیں تو بٹیا نے کہا خالہ آ جاؤ، خالہ آ جاؤ، تو مجھے جانا پڑا. کیونکہ میں نے کہا بیٹا راستہ بن جائے گا جب آ جاؤں گی. تو بولا نہیں خالہ راستہ کہاں بنے گا، یہ تو 1 سال لگ جائے گا، اتنا بڑا کام ہے، آپ آ جاؤ. تو جب اس نے مجھے بتایا کہ 1 سال لگ جائے گا اس کام میں، تو پھر میں نے سوچا بھائی کوئی بات نہیں، کوئی بچہ اتنا پیار دے رہا ہے، مجھے پیار سے بلا رہے ہیں. پھر تھوڑا سا مجھے کام بھی تھا تو پھر میں چلی گئی. یہ یہاں پہ مین روڈ آ گیا چلتے چلتے. ہاں یہ ہائی وے کا مین روڈ آ گیا. اور دیکھو 12 سے 4 بج گئے تھے مجھے. بیٹھی کم اور چلی زیادہ. صحیح 12 بجے پہنچی ہوں، 12 بجے کے بعد، اور واپسی آئی میں 4 بجے. اب دیکھ لو یہ آپ کو پورا راستہ دکھایا ہے میں نے، پوری لوکیشن دکھائی ہے. اتنا پیدل کہ آپ لوگ چل لو گے 12 بجے 1 بجے؟ اتنا پیدل آپ لوگ چل لو گے؟ بتاؤ. شرم کرو تھوڑی سی، محنت دیکھو کہ محنت کتنی ہے. ایسا نہیں کہ کچھ بھی منہ اٹھاؤ اور بول دو، اچھا نہیں لگتا. جب کوئی انسان اپنا یا باہر کا کوئی بھی ہو اور کسی کے لیے کچھ بھی بول دے، یعنی کہ میں ہی آپ لوگوں کو بولوں تو کتنا برا لگے گا. ویسے آپ لوگ مجھے کچھ بولیں گے
جو بھی کوئی بول رہا ہے تو مجھے کتنا برا لگے گا، اور جو لوگ مجھے کچھ بول رہا ہے تو وہ سوچ رہا ہے کہ میں مہان ہوں. کچھ مہان نہیں ہوں. مہان نہیں ہوتا انسان، مہان اپنے کہنے سے نہیں ہوتا. مہان جب بنتا ہے جب دوسرے لوگ کہتے ہیں، ہے نا. مجھے تو شوق ہے نہیں بھائی کہ کوئی مجھے کہو میرے منہ پہ تو مجھے اچھا لگے گا. نہیں، اگر میں اچھا کام کروں گی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میرے سامنے ہی کوئی کہے گا. اور اگر ایک انسان برا کہہ رہا ہے تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ میں بری ہو جاؤں گی. میں اس طرف دیکھتی ہوں جو مجھے اچھا کہہ رہا ہے. جو مجھے برا کہہ رہا ہے میں اس طرف دیکھتی ہی نہیں، میں سنتی بھی نہیں. بھونکو، کتے گلی میں پھرتے ہیں، بھونکتے ہیں، کون سنتا ہے بتاؤ؟ کوئی نہیں سنتا. دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کتنا پیدل چل رہی ہوں. بس دکھا رہی ہوں میں، ٹھیک ہے. ویڈیو یہاں بنانے کا مقصد تھا بس آپ لوگوں کو دکھانا، کیونکہ آپ لوگ سمجھتے ہیں نا. آپ لوگ جب بھری دوپہری میں خوب تیز دھوپ میں اپنے گھر اے سی پنکھے کولر میں سوتے ہوئے ہوتے ہو، تب میں دھوپ میں چلتی ہوں. اور پھر آپ کچھ بھی منہ چلا دو، کچھ بھی بول دو، مجھے دکھ ہوتا ہے. اور اس کا جواب اب میں نہیں دوں گی. جب مجھے دکھ ہوتا ہے نا کسی چیز کا تو اس کا جواب میں نہیں دوں گی، اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے گا. اور جب اللہ تعالیٰ جواب دے گا تو اس کا جواب لاجواب ہوگا. سمجھے؟ یہ میں ڈبل اس لیے دکھا رہی ہوں، ایک بار جب میں گئی جب دکھایا، اور اب جب میں واپسی آ رہی ہوں جب دکھا رہی ہوں. ریل کی پٹری 2 بار دیکھ لیا آپ نے. سمجھے آپ لوگ؟ اب تو سمجھ گئے نا آپ لوگ کہ 12 بجے سے 4 بجے تک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ سب لوگ اپنے گھر پہ آرام کرتے ہیں، ہے نا. اور میں اس ٹائم پہ پیدل چل رہی ہوتی ہوں، باہر جا رہی ہوتی ہوں، اور اس دھوپ کو اپنے سر پہ لے کے چلتی ہوتی ہوں. جب میں پیدل چلتی ہوں وہ دھوپ میرے سر پہ ہوتی ہے. سمجھے؟ دیکھو یہاں پہ ہو گیا میرا سفر پورا. بس یہ گلی پار کر کے اور سامنے گلی آ جائے گی، اسی میں باجی کا گھر ہے. کچھ مجھے یہاں پہ پلاٹ بھی دیکھنا تھا کہ شاید کوئی چھوٹا سا اچھا سا پلاٹ ہو. بڑے بڑے راستے ہیں یہاں پہ، نئی کالونی ہے. میں نے سوچا کوئی 30-40 گز کا اچھا سا پلاٹ مل جائے گا، اور میرا دل آ گیا تو شاید میں اس کا پتہ کر لوں گی، اور میری قسمت میں ہوگا تو میں اس کو لے لوں گی. ایک پلاٹ مجھے بہت اچھا لگا، وہ 2 راستے کا تھا. کہہ کے آئی ہوں، ابھی یہ نہیں پتہ وہ کس کا ہے. اگر بکری کا ہوگا انشاءاللہ تو اس کو میں لوں گی. آپ سب لوگوں کی دعا. اور یہاں پہ راستے میں چلتی چلتی مجھے نظر آ گئی بھیڑ بکری، تو میں نے ان کو بھی قید کر لیا اپنے کیمرے میں. دیکھو یہ، کیونکہ بقرعید ہے نا، تو بقرعید کے ٹائم پہ تو ان کی بکری زیادہ ہوتی ہے تو باہر نظر آتے ہیں. ویسے بھی ان کے لیے کوئی دوپہری نہیں ہے. ان کو جب ان کے مالک لے کے جاتے ہیں باہر تو وہ دوپہری میں ہی باہر رکھتے ہیں. جب باہر یہ گھومتے ہیں جنگل میں گھاس پہ تو یہ گھاس کھاتے ہیں. جب ان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو واپس لے آتے ہیں اپنے گھر. ان کو راستہ پتہ ہوتا ہے، جدھر ان کا مالک اشارہ کر دیتا ہے ادھر ہی یہ چل دیتے ہیں. یہاں پہ یہ نئی کالونی ہے، نئی بستی ہے. کہیں پہ بنیاد بھری جا رہی ہیں، کہیں پہ مکان بن رہا ہے، لیکن خالی زیادہ ہے. راستے بڑے بڑے ہیں، ایریا بہت اچھا ہے، روڈ کے نزدیک ہے. بہت اچھا لگتا ہے. یہ اچھا وقت دنیا کو بتاتا ہے کہ آپ کیسے ہیں، اور برا وقت آپ کو بتاتا ہے کہ دنیا کیسی ہے نا.
جو آج نظریں چرا رہے ہیں کل ہم گوگل پہ ڈھونڈیں گے بھائی وہ انشاءاللہ۔ چلو ایسے ہی لوگوں کے لیے تو گوگل چالو کرا، لوگ ہم سے جل رہے ہیں مطلب ہم صحیح چل رہے ہیں۔ حقیقت ہے جب لوگ مجھ سے جلتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ میں صحیح چل رہی ہوں اور میری ترقی ہو رہی ہے۔ مجھے یہ نہیں فرق پڑتا وہ کیوں جل رہا ہے، وہ کیوں ایسا کہہ رہا ہے، ارے کہہ لے۔ جو میرے بعد میں میری طرف سے منہ موڑ رہا ہے یا مجھے دیکھ رہا ہے یا مجھے کچھ بولا ہے وہ سب میرے پاس آ جاتا ہے، سب میرے پاس آ جاتا ہے۔ کوئی کسی کے گھر پہ بیٹھ کے کچھ بولے یا کوئی باہر کچھ بولے یا کوئی کہیں بھی بولے وہ سب میرے پاس آ جاتا ہے گھوم کے۔ امیر تو نہیں ہوں مگر ضمیر ایسا رکھتی ہوں جس کی کوئی بولی نہیں لگا سکتا۔ تیری چوکھٹ سے سر اٹھایا، تیری چوکھٹ سے سر اٹھاؤں تو بے وفا کہنا، تیرے علاوہ کسی اور کو کچھ کہوں تو بے وفا کہنا۔ اگر